ضیاء الحق کے اقتدار کا سورج سوا نیزے پر تھا۔ جنرل اختر عبدالرحمن آئی ایس آئی کے سربراہ تھے اور 1985 کے غیر جماعتی انتخابات سے پہلے بلدیاتی انتخابات کے ذریعے بدترین آمریت کے چہرے پر جمہوریت کی ملمہ کاری کی جا رہی تھی۔ راولپنڈی میونسپل کارپوریشن سے کونسلر کی نشست پر الیکشن لڑنے کے خواہش مند ایک امیدوار کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تو اس نے آئی ایس آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر کرنل سید ارشاد ترمزی سے رابطہ کیا۔ یہ وہی ارشاد ترمزی ہیں جو پروفائل آف انٹیلیجنس نامی کتاب کے مصنف ہے۔ کرنل ارشاد ترمزی نے اس امیدوار کو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اختر عبدالرحمن سے ملوایا۔ انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے بات کرنے کا وعدہ کیا اور پھر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق کی اجازت سے مقررہ تاریخ گزر جانے کے باوجود اس امیدوار کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ اس امیدوار کا نام شیخ رشید ہے جو ہر سیاستدان کو جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار قرار دیتے ہیں، اور یہ واقعہ شیخ رشید نے حال ہی میں شائع ہونے والی خود نوشت لال حویلی سے اقوام متحدہ تک میں بذات خود بیان کیا ہے۔ شیخ رشید کو پیدائشی سیاستدان کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ انہوں نے ایوب خان کے زمانے میں طالب علم کی حیثیت سے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کی۔ بقول ان کے وہ فاطمہ جناح کے جلسوں میں دریا بچھاتے رہے اور کرائے پر سائیکل لے کر اس پر فاطمہ جناح کا انتخابی نشان لالٹین لٹکائے پھرتے تھے۔ اسکول کے زمانے میں ہی پہلی بار گرفتار ہوئے۔ راولپنڈی پولی ٹیکنیکل کالج میں داخلے کے بعد زندگی کا پہلا الیکشن لڑا اور کالج کے نائب صدر منتخب ہو گئے۔ بعد ازاں گورڈن کالج میں داخلہ لیا تو طلبہ سیاست کا سلسلہ جاری رہا۔ کالج کی صدارت کا مقابلہ موجودہ سینیٹر پرویز رشید سے جیتا۔ پرویز رشید نے ہارنے کے بعد شیخ رشید کو مبارکباد دی اور کھانا کھلایا۔ شیخ رشید لکھتے ہیں کہ اتنے اچھے دل کا خوبصورت سیاسی حریف مجھے ساری زندگی پھر نہیں ملا۔ ایوب خان کو طلبہ تحریک کے نتیجے میں جانا پڑا تو جنرل یحییٰ خان کی شکل میں ایک تازہ دم ڈکٹیٹر نے اقتدار سنبھال لیا۔ جنرل یحییٰ خان بھی سکوت ڈھاکہ کے بعد اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کو سونپ کر رخصت ہو گئے۔ شیخ رشید گورڈن کالج کے طالب علم رہنما تھے۔ 4 جولائی کو امریکی یوم آزادی کے موقع پر سفارت خانے نے مدعو کیا۔ لکھتے ہیں کہ سائیکل پر امریکن ایمبیسی پہنچے۔ سیکورٹی افسر نے روک کر پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا انہیں دعوت نامہ دے کر بلوایا گیا ہے۔ خفیہ ادارے کے افسر نے دستیاب فہرست دیکھی تو اس میں نام موجود تھا، تب داخلے کی اجازت ملی۔ شیخ رشید اندر داخل ہوئے تو ایک جانب ولی خان اور مولانا نورانی تو دوسری طرف وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بیٹھے تھے۔ بھٹو شیخ رشید کو دیکھتے ہی پکارے، قومی بدماش، تم کیا سمجھتے ہو ایوب خان کو تم نے اتارا ہے یا بھٹو نے اتارا ہے؟ نہیں، ایوب خان کو گوہر ایوب اور اختر ایوب جنرل ایوب کے بیٹوں نے اتارا ہے۔ رشید جنہیں بھٹو نے قومی بدماش کہہ کر پکارا، جنرل اختر عبدالرحمن نے انہیں رومیل آف پالیٹکس کا لقب دیا۔ شیخ رشید لکھتے ہیں کہ جب کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے تھے تو فیس جمع کروانے کے لیے 5,000 روپے نہیں تھے۔ انہوں نے چندہ کر کے یہ پیسے پورے کیے۔ عدالت میں موجود ایک وکیل نے 7 یا 800 روپے اپنی جیب سے ادھار دیے، تب جا کر پیسے پورے ہوئے۔ شیخ رشید جو جی ایچ کیو کے بزعم میں خود ترجمان سمجھے جاتے ہیں، اپنی کتاب میں اعتراف کرتے ہیں کہ یوں تو کوئی بھی آرمی چیف سیاست سے دور نہیں رہا، مگر جنرل اسلم بیگ اور جنرل آصف نواز دونوں ہی اقتدار پر قبضہ کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ شیخ رشید جو کسی بھی سیاستدان کی جرنیلوں پر تنقید سے بھڑک اٹھتے ہیں، انہوں نے مسلم لیگ لاہور کے دفتر میں گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کو تو فوجی پنڈت کہہ دیا تھا، تو اس معاملے کو بہت اچھالا گیا اور بقول ان کے اگر چودھری شجاعت ساتھ نہ دیتے تو نوبت استعفے تک آ پہنچی تھی۔ شیخ رشید جو آج کل نواز شریف کو غدار، مودی کا یار اور نہ جانے کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، ان کی مزاحمتی بیانیے کے شدید ناقد ہیں، اپنی کتاب میں وہ نہ صرف نواز شریف کے موقف کی تائید کرتے ہیں بلکہ جا بجا ان کی تعریف و توصیف بھی کرتے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 168 پر لکھتے ہیں کہ نواز شریف کو اپنے تینوں ادوار میں تینوں آرمی چیف کا وہ تعاون حاصل نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے صفحہ نمبر 163 پر انہوں نے لکھا کہ نواز شریف پرخلوص اور ٹھنڈی سوچ اور دوسروں کا احترام کرنے والے انسان ہیں۔ اگلے صفحے کا یہ جملہ قابل غور ہے کہ نواز شریف اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران کچھ کر گزرنا چاہتا تھا، ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنا چاہتا تھا، لیکن 2/3 اکثریت بھی اسے اقتدار سے ہٹانے کا باعث بنی۔ صفحہ نمبر 171 پر بیان کیا گیا ہے کہ نواز شریف ایک بہت ہی شریف انسان ہے،
جو منہ بھر کر کسی کو بھی انکار نہیں کر سکتے۔ شیخ رشید کے مطابق جب صدر غلام اسحاق خان نے قومی اسمبلی تحریر کر دی اور فوج آ گئی تو نواز شریف کا صبر و سکون دیدنی تھا۔ صفحہ نمبر 176 پر لکھتے ہیں کہ ان کے حوصلے بلند تھے۔ نواز شریف کا پر اعتماد اور نورانی چہرہ مجھے اس روز جیسا نظر آیا وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا اعتماد میں نے بہت کم لیڈروں میں دیکھا ہے۔ ویسے بھی میں نے نواز شریف کو سخت پریشان کن حالات میں گھبراتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔